محمد البشیر کو شام کی عبوری انتظامیہ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، محمد البشیر کو شام کی عبوری انتظامیہ کا سربراہ بنا دیا گیا۔ شامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ملٹری آپریشن، آپ کو بتائیں کہ ڈپارٹمنٹ کے کمانڈر احمد الشرع نے محمد البشیر سے ملاقات کی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ محمد البشیر کو شام کی عبوری انتظامیہ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ شامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ملٹری آپریشنز ڈپارٹمنٹ کے کمانڈر احمد الشرع نے محمد البشیر سے ملاقات کی۔ شام میں اقتدار کی منتقلی اور افراتفری کی حالت میں داخل ہونے سے بچانے کے لیے ملاقات رکھی گئی۔ شامی میڈیا کا کہنا ہے کہ محمد البشیر کو شام میں عبوری حکومت کی تشکیل کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شامی دارالحکومت دمشق میں حالات اب معمول پر آنے لگے ہیں۔ شامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ جنگجوؤں نے دن کے اوقات میں دمشق سے کرفیو اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ شامی میڈیا کا کہنا ہے کہ محمد البشیر نے 2007 میں حلب یونیورسٹی سے الیکٹرانک انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور 2011 میں شامی گیس کمپنی سے منسلک گیس پلانٹ میں ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کے طور پر کام کیا۔ آپ کو بتائیں کہ شامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ 2.5 سال سے وزارت اوقاف میں تعلیم، تربیت اور رہنمائی میں امور شریعہ کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ شام میں صورتحال جو ہے وہ اب امن و امان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت ختم ہونے کے بعد وہاں سے دربدر ہو جانے والے، ہجرت کر جانے والے لاکھوں افراد وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔ گزشتہ روز شام کے ٹائم اگر آپ شام کی سڑکوں کے مناظر دیکھتے تو وہاں پر بدترین ٹریفک جام تھا۔ ہر سڑک کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں موجود تھیں جو اپنے وطن واپس لوٹ رہی تھیں۔ آپ کو بتائیں کہ شام میں سرکاری فوج کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ محمد البشیر کو عبوری انتظامیہ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اعلان کیا گیا ہے کہ قیدیوں کی آزادی کے لیے جو خفیہ جیلیں ہیں ان کی معلومات دی جائیں۔ وہاں کی عبوری انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں پر جو موجود خفیہ جیلیں ہیں ان کی معلومات دی جائیں تاکہ قیدیوں کو آزاد کرایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ معلومات دینے کے لیے انہوں نے معلومات دینے والے کے لیے انعام کا اعلان بھی کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو ہے صورتحال بڑی کافی بہتری کی جانب بڑھ رہی ہے۔ محمد البشیر کو شام کی عبوری انتظامیہ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ ملٹری آپریشن ڈپارٹمنٹ کے کمانڈر احمد الشرع نے محمد البشیر سے ملاقات کی اور شام میں اقتدار کی منتقلی اور افراتفری کی حالت میں داخل ہونے سے بچانے کے لیے ملاقات رکھی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ محمد البشیر کو شام میں عبوری حکومت کی تشکیل کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ شامی دارالحکومت دمشق میں حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ جنگجوؤں نے دن کے اوقات میں دمشق سے کرفیو اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں محمد البشیر کے بارے میں تو شامی میڈیا نے جو رپورٹ کیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ محمد البشیر نے 2007 میں حلب یونیورسٹی سے الیکٹرانک انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ 2011 میں شامی گیس کمپنی سے منسلک گیس پلانٹ میں ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کے طور پر کام کرتے رہے اور 2.5 سال تک وزارت اوقاف میں تعلیم، تربیت اور رہنمائی میں امور شریعہ کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، اور اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ محمد البشیر آ کے احسن طریقے سے معاملات کو چلا سکیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ جس وقت بشار الاسد کی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد فوری طور پہ جو قیدی تھے، سیاسی قیدی تھے، ان کے لیے رہائی کا اعلان کیا گیا اور ایسی جیلوں میں پہنچا گیا جہاں پر تالے لگے ہوئے تھے، میکنزم بنایا گیا تھا، ان کے تالے توڑ کر قیدیوں کو نکالا گیا۔ وہاں سے خواتین، بچے، بزرگ یہ سب وہاں پہ ہیں، پوری فیملیز کو قیدی بنایا گیا ہوا تھا جن کو رہا کرایا گیا۔ اور اب عبوری انتظامیہ نے ایک اور اعلان کیا ہے کہ ان خفیہ جیلوں کے بارے میں اگر اور بھی شام میں موجود ہیں تو ان کے بارے میں معلومات دی جائیں، اور معلومات دینے والوں کے لیے باقاعدہ انعام کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ عبوری انتظامیہ نے جو سرکاری فوج تھی شام کی اس کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اہم خبر آپ کو دینے، اسرائیل نے شام کی صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھا کر دمشق کے قریب آپ کو بتائیں کہ دفاعی اہداف پر بڑا حملہ کر دیا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، اسرائیل نے شام کی صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھا کر دمشق کے قریب دفاعی اہداف پر بڑا حملہ کر دیا ہے۔ لبنانی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اسرائیل کے فوجی ٹینک دمشق کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ لبنانی میڈیا کا کہنا ہے کہ شامی فوجی ہیڈ کوارٹر کئی ایئر بیسز پر اسرائیل کی جانب سے بمباری کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بمباری کے نتیجے میں درجنوں لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ ہو گئے ہیں۔ لبنانی میڈیا
کہہ رہے ہیں کہ دمشق میں میزائل دفاعی نظام، زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل اور میزائلوں کی تیاری کے مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز ہی جس وقت یہ صورتحال ہوئی تھی، یہاں پر اقتدار کی منتقلی ہوئی، بشار الاسد یہاں سے فرار ہو گئے اور روس چلے گئے، تو اس کے فوری بعد جو تھی آپ کی اسرائیلی افواج تھیں وہ فوری طور پہ آگے بڑھی اور قنیطرہ شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ قنیطرہ شہر گولان کی پہاڑیوں کے ساتھ ہے، بفر زون میں داخلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ ماضی میں بشار الاسد اسد حکومت نے، اسد کے خاندان نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور گولان کی پہاڑیوں کا قبضہ دے دیا تھا، جس کے بعد سے آپ دیکھ سکتے ہیں ماضی کے اگر اوراق کو اٹھائیں تو وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کہیں سے بھی اسرائیل کے خلاف خاص طور پہ شام میں کسی کو آواز اٹھانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، اور اس سے صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل نے فوری طور پہ قنیطرہ کے اندر داخلہ کیا اور وہاں پہ اپنی افواج کو تعینات کر دیا، اور اس کے بعد یہ وہ بفر زون کا علاقہ تھا جس میں معاہدے کے تحت وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اور آج بھی اسرائیل نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنی روایتی جو ہے منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دمشق کے قریب دفاعی اہداف پر بڑا حملہ کر دیا ہے۔ فوجی ٹینک دمشق کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل کے لبنانی میڈیا رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ شامی فوجی ہیڈ کوارٹرز اور کئی ایئر بیسز پر اسرائیل کی جانب سے بمباری کی گئی ہے۔ بمباری کے نتیجے میں درجنوں لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹرز تباہ ہو گئے۔ دمشق میں میزائل دفاعی نظام، زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل اور میزائلوں کی تیاری کے مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل اپنے خواب کی طرف بڑھ رہا ہے، بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل کی داغ میں ڈالنا چاہتا ہے، لیکن اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو بتائیں کہ شام میں عبوری انتظامیہ کے سربراہ نے عنان حکومت سنبھال لیا اور معاملات بہتری کی جانب